الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، بزرگوں اور میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک امت بنایا ہے. اسی طرح اس امت کا ایک ہی پالنہار ہے، ایک ہی پروردگار ہے. اسی طرح اس امت کے لیے زندگی گزارنے کا جو دستور ہے جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے. لہذا امت جب بھی اس عمل پر کاربند رہی وہ اپنے ایک ہونے کو اور اپنے خدا کے ایک ہونے کو اور نبی کے ایک ہونے کو اور قرآن کے دستور حیات کو ایک ہونے کو مانتی رہی، تسلیم کرتی رہی. دنیا میں اس نے ترقی کی، دنیا میں اس نے عروج پایا اور وہ آپس میں ایسے مضبوط ایسے مربوط رہے جیسے تسبیح کے دانے آپس میں مضبوط اور مربوط رہتے ہیں. جب کبھی بھی اس رشتے کے اندر کسی طرح کی کمزوری آئی، نفسانی خواہشات، انا پرستی، تو ظاہر سی بات ہے تسبیح کے دانے بکھر گئے. اور تسبیح کے دانے جب بکھرتے ہیں تو ان کو یکجا کرنا اور ان کو ایک ساتھ جوڑ لینا اور جمع کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. ایک بات اچھی طرح ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ باطل طاقتیں یہی چاہتی ہے کہ امت ایک نہ ہو. امت ہمیشہ خلفشار، انتشار، تنازعات، تفرقہ بازی کا شکار ہوتی رہے. وہ کبھی بھی آپ کو ایک نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کا ایک ہونا اور امت مسلمہ کا متحد ہونا اس کے طاقتور ہونے کی علامت ہے. اور باطل یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ امت ایک ہو، امت طاقتور ہو، امت کو عروج ملے، اس کو قوت ملے، وہ مضبوط ہو، یہ چاہتا ہی نہیں ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں جس وقت ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اس وقت مدینے کے دو سب سے بڑے قبیلے اوس و خزرج، تقریباً 100 سال کا ایسا عرصہ گزرا ہے کہ دونوں کے درمیان زبردست قبائلی جنگیں چلی ہیں. اس اثنا کے اندر کئی افراد جاں بحق ہوئے ہیں، کئی لوگوں کی جانیں لی گئی ہے، خون بہا گیا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی بنیاد پر اوس و خزرج کے قبائل کو ایک کر دیا، ان کو کلمہ توحید کے جھنڈے تلے لے جا کر جمع کر دیا.
لیکن باطل یہ کب برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ مدینہ المنورہ کے اندر یہودی قبائل بھی آباد تھے، مشرکین بھی آباد تھے، اور منافقین کا بھی ایک ٹولہ تھا۔ وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ مسلمان ایک ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اوس و خزرج کی جو قبیلے ہیں، جو ایک دور میں بڑے جنگجو رہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہے، ایک دوسرے کا خون چوستے رہے، قبائلی جنگیں ان کے درمیان چلی، لیکن یہ محمد نامی شخص اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے ایک کلمے کے نیچے سب کو جمع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے، لہذا شمال بن قیس ایک یہودی تھا، اس نے ایک شخص کو تیار کیا اور کہا کہ جب بھی اوس و خزرج کے قبیلے ایک ساتھ بیٹھے اور آپس میں میل محبت کی بات ہونے لگے اور آپس میں اخوت، ہمدردی اور بھائی چارگی کی بات ہونے لگے تو جنگ بعاث کا تذکرہ چھوڑ دینا۔ جنگ بعاث وہ جنگ کہلاتی ہے جو اوس و خزرج کے درمیان ایک لمبے سلسلے تک جاری رہی، اور ان جنگوں کے درمیان جو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل جو شعر و شاعری ہوئی، اس درمیان جو شعراء نے شعر کہے، عورتوں نے شعر کہے، شعر کہنے والوں نے جو بھی شعر کہے، وہ جنگ بعاث کہلاتی ہے۔ ایک بڑی داستان ہے اس کی۔ تو قیس بن شماس بن قیس نے کہا کہ جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑ دینا۔ پھر کیا ہوا کہ جب دیکھا کہ اوس و خزرج کے قبیلے آپس میں بیٹھے اور آپس میں بیٹھنے کے بعد جب ان کے درمیان گفتگو چل ہی رہی تھی تو شماس بن قیس نے جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ جنگ بعاث کا جیسے ہی تذکرہ چھیڑا تو آپس میں باتوں تک باتیں چلی، پھر اشعار کا تذکرہ ہوا، پھر اشعار کے ذریعے سے باتوں چلی، پھر اس کے بعد بات یہاں تک پہنچی کہ تلواریں آپس میں نکل آئی۔ حالانکہ ایک ہو چکے تھے، لیکن باطل یہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ان کے ساتھ آئے، اور ان کے پاس آنے کے بعد اوس و خزرج کے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہارے درمیان یہ عصبیت کی بو کیسے، یہ عصبیت کی چیخ و پکار کیسے؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور سمجھا کر پھر متحد کر دیا، ایک کر دیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت کو کبھی بھی ایک ہونے نہیں دیا جائے گا، باطل یہی چاہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ امت کے سرکردہ لوگوں پر اور امت کے بڑے لوگوں پر انا کی خواہشات کی پٹیاں بنی ہوئی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ باطل ہمارے صفوں کے درمیان گھسے گا اور دو کرے گا، دو ٹکڑے کرے گا، امت کو بکھر کے رکھ دے گا، لیکن انا کی خواہشات کی اور کرسی کی اور صدارت کی اتنی حوص ہماری پٹیوں پر بنی رہے گی کہ ہم ایک ہونے کی کبھی کوشش نہیں کریں گے۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم ہم سب کی رہنمائی کے لیے ایک دستور ہے، ایک منشور ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو مت، آپس میں لڑو مت، آپس میں بکھرو مت، فَتَفْشَلُوا، تم آپس میں لڑو گے، آپس میں ایک دوسرے پر بھکتیاں کسو گے، ایک دوسرے پر گمراہی کا حکم لگاؤ گے، ایک دوسرے کو کافر، زندق، ملحد نہ جانے کیسے کیسے جملے اگر تم کہو گے، فتفشلوا، تم آپس میں کمزور ہو جاؤ گے۔ یہی نہیں وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ لہذا آگے کہا واصبروا، ان تمام چیزوں پر صبر کر لینا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزوں، اندلس میں مسلمانوں نے ایک لمبے عرصے تک حکمرانی کی۔ اندلس کا اور ملک ہندوستان کا جو زمانہ ہے وہ یکساں زمانہ ہے۔ جتنے سالوں تک وہاں پر مسلمانوں نے حکمرانی کی، اتنے ہی سالوں تک مغلیہ سلطنت نے ملک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ جس دور میں طارق بن زیاد اندلس کو فتح کرنے کے لیے وہاں گئے تھے، انہی تاریخوں کے اندر محمد بن قاسم اس ملک ہندوستان کے اندر آئے تھے۔ لیکن امت اپنے محسن کو پہچانتی نہیں۔ قطیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، یہ تینوں ایسے جیالے تھے کہ اگر تھوڑا مزید وقت ان کو مل جاتا تو خدا کی قسم آج پوری دنیا کے اندر اسلام ہوتا، آج پوری دنیا کے اندر اسلام کے پھریرے لہراتے، لیکن کبھی امت نے اپنے محسن کو پہچانا نہیں۔
امت نے ہمیشہ ان کو محلات کی نظر کر دیا اور محلات کی سازشوں کی نظر کر دیا. تو قتیبہ بن مسلم کا تذکرہ بھی زیادہ نہیں ملتا ہے, طارق بن زیاد کا تذکرہ بھی زیادہ نہیں ملتا ہے, اور نہ اس کو بیان کیا جاتا ہے, اور نہ ہی موسیٰ بن نصیر کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے. میرے عزیزوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک مسلمانوں کی وہاں حکمرانی رہی. مسلمان کلمہ توحید کی بنیاد پر اسپین میں داخل ہوئے تھے, کلمے کے جھنڈے کو لے کر اسپین میں داخل ہوئے تھے. اس کلمے کو لے کر جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کلمۃ تقولونها تملكون بها العرب والعجم, ایک ایسا کلمہ جس کو تم کہتے ہو اس کی بنیاد پر تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. اس کلمہ توحید کی بنیاد پر دین اسلام کے جھنڈے کو لے کر اور دین اسلام کی باتوں کو لے کر وہ اس علاقے کے اندر گئے اور اس علاقے کو انہوں نے فتح کیا. 750 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی. تہذیب و تمدن کے ایسے کارنامے انجام دیے کہ ان کے محلات کو دیکھ کر آج بھی یورپ کے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں. علم کی ایسی یونیورسٹیاں اور ایسے مراکز اور ایسے مدارس قائم کیے کہ یورپ کے لوگوں نے وہیں سے علم حاصل کیا. آج چاند کی سیر کر رہے ہیں, مریخ پر جا رہے ہیں, عطارد پر جا رہے ہیں, زہرہ پر جا رہے ہیں, اور سورج کی شعاعوں کو کیچ کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری طاقتیں مسلمانوں کی یونیورسٹیوں سے اور ان کے مراکز سے آئی ہیں. لیکن میرے عزیزو, جب موحدین اور مرابطین آپس میں لڑ پڑے, جب حجازی اور یمنی آپس میں لڑ پڑے, اور جب خاندان سے ٹکرایا, جب کرسیوں کے لیے لڑے اور آپس میں مسلمانوں کو پٹوایا اور مروایا, تو ایک وقت وہاں پر یہ بھی آیا کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ صرف امداد کیا, غیر لوگوں نے تعاون کیا, ان کو تعاون پہنچایا, آپس میں مسلمانوں کو لڑوایا اور لڑوا کر ان کو کمزور کیا, پھر آخر پر انہوں نے ہم پر حملے کیے. میرے عزیزوں, آج اگر امت اس کو نہیں سمجھ پا رہی ہے تو خدا کی قسم میں اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں کہ آگے کی آپ کو بشارت دے دوں, اور نہ ہی میں ولی ہوں کہ آپ کو ولایت کے بارے میں بتلا دوں. لیکن امت اگر اسی حال پر رہی, باطل ہمیں لڑائے گا, اور جب لڑانے کی بنیاد پر ہم اور آپ کمزور ہو گئے تو پھر باطل ہم پر حملہ کرے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر باطل میرا ساتھ دے رہا ہے یا باطل میری طاقت بن رہا ہے تو میں محفوظ رہ جاؤں گا. باطل کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو کر رہے, طاقتور ہو کر رہے, کبھی بھی باطل یہ نہیں چاہے. لہذا کیا ہوا, لڑائیاں ہوئی آپس کی, خاندان لڑے, خاندانوں نے خاندانوں سے مقابلہ کیا, جس کے نتیجے میں عیسائیوں نے حملہ کر دیا اور پھر مسلمانوں کو باہر نکال کر پھینک دیا. آج بھی اسپین جائیے, جا کر دیکھ لیجئے اسپین کا کیا حال ہے. کیا وہاں پر ایک بھی مسلمان ہے, ایک بھی مسجد ہے جس جگہ 750 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہو, قال اللہ قال رسول کی صدائیں وہاں پر گزری ہو؟ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مسلمان ہے. مسجد قرطبہ جس کے اندر بیک وقت 80,000 لوگ نماز پڑھتے تھے, چرچ کے اندر تبدیل ہو چکی ہے. علامہ اقبال کو یہاں سے بلایا گیا تھا کہ آپ آئیے اسپین میں, لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا اس شرط کے اندر صاحب آؤں گا اسپین میں کہ مجھے مسجد قرطبہ میں اذان دینے کی اجازت ہو. کہا کہ آپ ان کو اذان دینے کی اجازت دے دی جائے گی. علامہ اقبال تھے کہ اسپین کے سقوط کے بعد سب سے پہلی کسی نے اگر اذان دی ہے مسجد قرطبہ کے اندر تو وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے. میرے عزیز مسلمانوں کو نکالا گیا, اور آخری خلیفہ عبداللہ عامر المنصور جب نکل گیا وہاں سے, اور نکلنے کے بعد ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جب اس نے مدینہ الزہرا, ایک ایسا شہر جس میں امراوتی شہر آ سکتا ہے, مسجد قرطبہ, وہاں کے محلات, وہاں کی تہذیب و تمدن کا اس نے نظارہ کیا, اور اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ نکلے. تو ایک شخص پہاڑ کی اوٹ سے نکل کر بوڑھا اپنی لکڑی ٹیکتے ٹیکتے ہوئے آیا اور کہا یہ دن عبداللہ تم کو دیکھنا تھا, ایک دن عبداللہ تم کو یہ دیکھنا تھا, یہ دن آئے گا, اور مجھے معلوم تھا میرے 4 بیٹوں کو تم نے آپس کی لڑائی کے اندر شہید کروایا. یہ جملے تھے اسے, میرے 4 بیٹوں کو جو میرے بڑھاپے کا سہارا تھے, آج جو میں بیساکھی کو ٹیک کر چل رہا ہوں, آج میں نے تمہارے علاقے سے نفرت کر کے پہاڑوں کے اندر میں نے پناہ لے لی ہے, آج میں پہاڑوں کے اندر رہنے پر مجبور ہو گیا ہوں, اور مجھے یقین تھا کہ یہ دن آئے گا. خلیفہ تمہارے آنکھوں میں آنسو ہو گئے, لیکن یہ دن قیامت سے کم نہیں ہوگا. جب خلیفہ منصور نے اس بوڑھے کی باتیں سنی تو خلیفہ منصور یہی سمجھا, خلیفہ عامر المنصور یہی سمجھا کہ یہی قیامت ہے اور یہی میرے حساب کا دن ہے.
میرے عزیزوں یہ حال ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت میں آپس میں تفریق اور انتشار یہ سوائے فتنہ اور فساد کا اور کچھ نہیں ہے. میں آپ کو اس طرف لے کر آ رہا ہوں. دو گروہ اور دو جماعتیں جب آپس میں لڑتی ہے تو وہ بھی ایک فتنہ ہے, فتنے سے کم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا, اس میں رہنمائی بھی ملے گی آپ کو, آپ غور سے سننا ہماری باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا التقى المسلمان, جب دو گروہ آپس میں مسلمانوں کے لڑ پڑے, جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے, اذا التقى المسلمان بسيفهما, اپنی تلواروں کے ذریعے, فالقاتل والمقتول كلاهما في النار, لڑنے والا قاتل بھی مقتول بھی جس کو مارا جا رہا ہے, جو لڑ رہے ہیں, دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ کو اس بات کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قاتل کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ قاتل نے قتل کیا ہے, مرڈر کیا ہے, کسی کو مارا ہے, وہ جہنم میں جائے گا. لیکن مقتول کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ بھی جہنم میں جائے گا, اس لیے کہ وہ بھی اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے ہی کے ارادے سے نکلا ہے. اگر اس کا پس چل جاتا تو اس کو کیا کر دیتا, قتل کر دیتا. لہذا دونوں جہنم میں جائیں گے. ادھر تک میں اپنے الفاظ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں, ادھر تک المسلمان بسیفہما, کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں اپنے تلواروں کے ذریعے لڑ پڑے, فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار, دونوں جہنم میں جائیں گے, دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے. اب جب دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے فرمودات کیا ہیں, حضرات صحابہ کی طرز زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, اس طرف امت نے آنا چاہیے, اس طرف امت نے دیکھنا چاہیے. فتنے کے وقت سب سے پہلا حکم کیا ہے, فتنے کی چار بڑی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. نمبر ایک, لوگوں کے اندر مال و محبت کا جذبہ کار فرما ہوگا, مال و محبت کی فراوانی ہوگی, اور لوگوں کے دلوں کے اندر مال و محبت اتنی آ جائے گی کہ آخرت کو فراموش کر بیٹھیں گے. مال و محبت کا جذبہ, جاہ و منصب کی محبت کا جذبہ. نمبر دو, خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگیں گے. نمبر تین, اپنی رائے پر ہر شخص غرور اور گھمنڈ کرے گا, اپنی رائے پر, جو اس کی اپنی رائے ہوگی اس پر غرور کرے گا, اس پر تکبر کرے گا. چوتھی بات یہ ہوگی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے گا. یہ چار بڑے بڑے فتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب فتنوں کی اگر تعداد گنائی جائے تو 72 تک پہنچتی ہے, لیکن چار بڑے بڑے فتنے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اب ان فتنوں کے تناظر میں ہم لوگوں پر اپنی نگاہ ڈالیں, اپنے آپ کو دیکھیں, لوگوں کو دیکھیں. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہوتا ہے, میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, بخاری کی روایت ہے, تلزم جماعت المسلمین و امامهم. جب فتنے سر اٹھانے لگے, حق و باطل گڑبڑ ہو جائے, سمجھ میں نہ آئے کوئی حق پر ہے, سمجھ میں نہ آئے کہ کون باطل ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نظریاتی جنگ رہتی ہے, لوگ اس کو حق و باطل کی جنگ بنا دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں, کرسیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, خاندان کی عورتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن لوگ اس کو دین کا لبادہ اڑا کر اور اس کو ہوا دینے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی پھر حق اور باطل سمجھ بھی نہیں آتا ہے, گڑبڑ ہو جاتا ہے. کبھی نظریات کی جنگ ہوتی ہے اور لوگ اس کو دین کا لبادہ پہنا دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں ارشاد فرمایا, تلزم جماعت المسلمین و امامهم. ایسے وقت میں مسلمانوں کی جماعت کو اور اس کے امام کو لازم پکڑنا. جس کی طرف مسلمانوں کی اکثریت ہو, مسلمان جس کو امیر تسلیم کر لے, مسلمان جس کو امام تسلیم کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے وقت میں سب سے پہلی بات یہی کہی, تلزم جماعت المسلمین و امامهم. یہ مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کو آپ لازم پکڑیے. نمبر ایک. نمبر دو پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپس میں معاملات اتنے گڑبڑ ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ گھر سے باہر مت نکلو, تماش بین بھی مت بنو. کہیں پر دو جماعتوں کے درمیان اگر تماشا چل رہا ہو تو آپ نکلو مت باہر, اس لیے کہ جو شخص تماش بین بن کے
میں حوالے دے دوں گا، کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب اسلام اور ہماری زندگی دیکھ لیجیے اٹھا کے۔ جب دو جماعتیں تماشبین بن جائیں اور اس میں یہ سادھارن لوگ نکل پڑے تماشا دیکھنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے تماشبین ان کو بھی اچک لیں گے، ان کو بھی اپنے اندر داخل کر لیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع سے کہا علیکم بالبیت، تم پر گھر لازم ہے، گھر میں بیٹھے رہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی القائم خیر من الماشی، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ القائم خیر من القائم، اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے۔ جب فتنے اتنے اونچ کر آ جائیں فستکون فتن کوقع المطر، کہ ایسے فتنے ہو جائیں جیسے بارش کے قطرات ہوتے ہیں، یا ایسے فتنے آ جائیں کہ جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے۔ جب حق اور سبب میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں بیٹھو، گھر میں اللہ کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ ارشاد فرمائے۔ ایسی موقع پر جب حضرت یہ آج کے اور ہمارے اور تمہارے اور ہمارے درمیان کے جو اختلاف ہے بہت معمولی ہے، یہ مل کر بیٹھ کر حل ہو سکتے ہیں، لیکن حل کرنا کوئی چاہے تو کرنا حل ہو سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ کے درمیان جنگیں ہو چکی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں چھیڑنا نہیں چاہتا مشاجرات صحابہ کو، لیکن اس سے درس عبرت لینا یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی جنگیں ہوئی آپس میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان بھی جنگ ہوئی، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان جنگوں کا اور ان جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کا اتنا قلق اور اتنا افسوس تھا کہ آپ کی آخری عمر تک، موت تک میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان واقعات کو دیکھ کر روتی رہی، ان واقعات کو یاد کر کر روتی رہی، یہاں تک کہ آپ کا دوپٹہ مبارک تب ہو جاتا، اتنی روتی آپ۔ یہ کیسے ہوا اللہ مجھ سے کہ آپس میں مسلمان بھیڑ پڑے، آپس میں مسلمان ایک دوسرے پر پھر پڑے، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، اس کو یاد کر کے وہ رو پڑتی ہے۔ لہذا دونوں کے درمیان بھی جنگیں ہوئی، لیکن ان کے درمیان جنگیں ہونے کے بعد ان کے آپسی تعلقات کیا تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، گھر میں بیٹھ گئے جا کر، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضرت آپ یہاں پر بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، آپ نے تو حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے۔ کہا کہ میں معاملہ اتنا گٹمٹ ہو چکا ہے، نہ مجھے حق سمجھ میں آ رہا ہے نہ باطل سمجھ میں آ رہا ہے، لہذا ایسے وقت میں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں، میں اپنے گھر کا ٹاٹ بن جاؤں، میں اپنے تیر کی تانتیں، کمان کی تانتیں توڑ دوں اور میں اپنے گھر میں بیٹھوں۔ ٹاٹ گھر میں بچھایا جاتا ہے، ایک مرتبہ بچھایا جاتا ہے، سال میں ایک ہی مرتبہ اٹھاتے ہو، بعد میں ہمیشہ کے لیے اس کو بچھا دیا جاتا ہے، یا ہفتے میں یا ایک مہینے میں صاف صفائی کے لیے اس کو بچھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تمہیں قرآن کا حکم یاد نہیں ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل سچ بات ہے، بالکل حق بات ہے جو تم نے کہی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قاتلنا حتی لا تکون فتنہ، ہم نے جنگ کی، ہم لڑے، ہم نے فتنے ختم کیے۔ قاتلتم حتی کانت الفتنہ، تم لڑ رہے ہو فتنہ ابھی تک برقرار ہے، تم لڑ رہے ہو فتنہ ابھی تک برقرار ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد ہے، لہذا فتنوں کے دور میں مجھے یہ حکم ہے کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں، لہذا میں گھر میں بیٹھا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر نہیں نکلے۔ اس پر ایک محدث جلیل نے بہت پیاری بات کہی، اقتدوا بعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الامن، امن کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرو، اتباع کرو، وَبِإِبْنِهِ بِالْفِي الْفِتْنَةِ، اور ان کے بیٹے کی اقتداء کرو، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کی اقتداء کرو فتنے کے وقت میں۔ فتنے کے وقت میں حضرات صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے پڑھانے سے ان کا تعلق تھا. وہ مولوی قسم کے, مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ مولوی قسم کے آدمی تھے, پڑھنے پڑھانے سے ان کا تعلق تھا. ایسے جنگ کے موقع پر اور فساد کے موقع پر ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ علی کی فوج میں نماز پڑھتے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ جا کے کھانا کھایا کرتے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ بھائی ادھر کی فوج میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر آ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں, تو کسی نے پوچھ لیا ان سے کہ ابو ہریرہ یہ کیا بات ہوئی, علی کی فوج میں جا کے نماز پڑھتے ہو اور معاویہ کے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھاتے ہو؟ تو انہوں نے بہت بہترین جواب دیا, کہا کہ سب سے اچھی نماز علی کی فوج میں ہوتی ہے اور سب سے اچھا کھانا معاویہ کے دسترخوان پہ ہوتا ہے, لہذا میں نماز وہاں پر پڑھتا ہوں اور کھانا یہاں پر آ کے کھاتا ہوں. اسی اثنا کے اندر قیصر روم نے خط لکھا. دیکھیے باطل کیسے لڑانے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے, اس سے پیغام ہم سب کو لینا چاہیے. امت ویسی بھی بے شمار طریقے سے گزر چکی ہے, دلوں کی پھٹن کے ساتھ. یہ تو دعوت تبلیغ کے اصول میں ہے, دلوں کے پھٹن کے ساتھ کوئی بھی دین کی محنت نہیں کر سکتا. یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو جماعتوں کو تقسیم کر رہے ہیں, جماعتوں کو توڑ رہے ہیں اور حق و باطل کا پیمانہ اس کو قرار دے رہے ہیں, کہ انہوں کو سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاف بات ارشاد فرمائی تھی, جب قوم کے رہنما, قوم کے رہبر کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوں گے. کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق بجانب نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. بالکل حق بجانب ہے کہ جب ہمارے رہنما اور ہمارے قائد اور ہمارے بڑے کتاب اللہ کے مطابق, اللہ کی کتاب کے مطابق جو ہم سب کے لیے دستور حیات اور منشور حیات ہے, کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے, زندگی گزارنے کا طور طریقہ اس کے اندر بیان کیا ہے, اس کے مطابق اگر فیصلے نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے فتنے جنم لیں گے. قیصر روم نے, جو کہ ایک عیسائی بادشاہ تھا, اس نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کہا کہ معاویہ, ہم نے سن رکھا ہے کہ تمہارے بھائی چچا زاد بھائی تھے. حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صحابی چچا زاد بھائی, آپس میں اختلاف ہوتا, اجتہادانہ جو بھی ان کے درمیان خطائیں ہوئی ہیں. تو خط لکھا قیصر روم نے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے بھائی علی نے تم سے بغاوت کر لی ہے, تو میں ایک بہت بڑی لشکر آپ کے پاس بھیجتا ہوں, آپ اس لشکر کو ساتھ میں لے کر علی کی فوج پر حملہ کر دیجیے. علی کا خاتمہ ہو جائے گا, علی کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا, تمہاری حکمرانی نہیں. میرے اور آپ کے جیسے ہوتا, ارے بہت اچھی بات بولے, آ جاؤ, پوری کمانڈو بھیج دو نا, پوری فوج بھیج دو, میں لڑنے کے لیے تیار, اس لیے کہ اس کے بعد میری حکمرانی رہی. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف ارشاد فرما دیا, بلکہ سخت الفاظ ارشاد فرمائے, وہ رومی کتے, اگرچہ ہمارے درمیان چپکلش ہے, اگرچہ ہمارے درمیان ذرا کچھ تنازعات پیدا ہو گئے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر تو نے لشکر کشی کی یا تو نے فوج بھیجی چاہے میری مدد کے لیے, ایک بات یاد رکھنا, علی کی فوج میں علی کا ساتھ دینے والا سب سے پہلے امیر معاویہ ہوگا. یہ تھا حضرت صحابہ کے درمیان کا تعلقات. میرے علی, اب قرآن پر آیا سورہ حجرات کی اس آیت پر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں. قرآن کھولنے کی تو توفیق الحمدللہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ایسے فتنوں کے وقت میں اور آپس میں تنازعات کے وقت میں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کا مزاج ہے ہی نہیں امت کا. کیا ہے سورہ حجرات کی آیت, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ. سب سے پہلا کام صلح کرانا ہے, فتوے ڈالنا نہیں ہے. جن لوگوں نے فتوے ڈالے کفر کے, زال نزل کے, گمراہی کے, غور کرنا چاہیے تھا کہ امت میں اس کا کتنا بڑا فساد برپا ہو سکتا ہے, غور کرنا چاہیے. اور فتنے, یہ فتوے جو ہے نا یہ آج کل کے نہیں ہے. کس پر فتویٰ نہیں لگا ہے, کس کو کافر قرار نہیں دیا گیا ہے, کس کو شیعہ نہیں کہا گیا ہے, کس کو رافضی نہیں کہا گیا ہے. میں اگر تاریخ گنانے بیٹھوں اور حوالے سے بات کرنا شروع تو میرا وقت کم پڑ جائے گا. یہاں غور کرنا چاہیے کہ کون سی باتیں, سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے. اب اسی کو لوگ انتشار میں پڑے ہوئے ہیں,
کہ فلاں جگہ سے ایسا فتویٰ آیا، فلاں جگہ سے ایسا فتویٰ آیا، اسی کی بنیاد پر پورا انتشار پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ حجرات کی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو دونوں کے درمیان صلح کرو، سب سے پہلا کام صلح کرانا۔ اب جنہوں نے صلح کی کوشش کی ہوگی تو وہ اس زمرے میں آ جاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی ان آیتوں پر عمل کیا ہے، اور جنہوں نے کوشش نہیں کی بلکہ آگ لگی تھی تو اس میں اور تیل اور راکٹ ڈالنے کا کام کیا ہے، وہ فتنے میں شامل ہوئی ہے۔ آگ جلتی رہے گی لیکن آگ میں تیل ڈالنے کا کام نہیں کرنا، آگ کو بجھایا جا سکتا ہے لیکن تیل ڈالنے کا کام ہوگا تو فتنہ اور پھیلے گا، آگ اور بڑھے گی۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر صلح سے بھی پھر کہا اللہ کے نبی اللہ رب العزت فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِ، اگر اس میں سے کوئی ایک جماعت صلح کے بعد بھی کسی دوسرے پر زیادتی کر جاتی ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، تو اب ایسے ان کا وَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو آپ جنگ کرو، لڑو اس جماعت سے جو باغی ہو چکی ہے اور بغاوت کر کے الگ ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آ جائے۔ یہ 7 حکم ہے قرآن کریم کا، سورہ حجرات کا، آیتیں دیکھ لیجئے، سورہ حجرات دیکھ لیجئے 27 پارے میں ہے، یا آپ کو سب نظر آ جائے، 26 پارے میں ہے، یہ سب آپ کو نظر آ جائے گا۔ تمہیں رہتی تو فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات آپ لوگوں کے گوشے گزار کیے ہیں۔ لہذا میرے عزیزو، اتحاد کی دعوت چلانا چاہیے، اتحاد کی بات کرنا چاہیے۔ امت ویسی بے شمار جماعتوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ امت کا اختلاف رحمت ہے، میں ہرگز بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ موجودہ دور کا امت کا اور علماء کا اختلاف جو ہے یہ فتنے پر مبنی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو کرسی چاہیے، ہر ایک کو عہدہ چاہیے، ہر ایک کو صدارت چاہیے، ہر ایک کو بڑا بننے کا شوق ہے، لیکن یہ عوام جو بیچ میں رہتی ہے، یہ قربانیاں دیتی ہے، یہ پیٹتی بھی ہے، مارتی بھی ہے، مار بھی کھاتی ہے، اور ہم اور آپ ہے کہ اے سی او کے روم میں بیٹھ کے تماشبین بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، موجودہ دور کے حالات کو خوب اچھی طرح آپ کو سمجھنا ہوگا اور قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اگر قرآن کریم کی طرف ہم نے اور آپ نے رجوع نہیں کیا، صحابہ کی سیرت کی طرف، صحابہ کی زندگی کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف اگر زندگی نہیں کیا تو چند لوگوں کی باتوں میں آ کر اور چند بڑی بڑی شخصیات کی باتوں میں آ کر ہم نے اپنے آپ کا دین دنیا کا خسارہ کر بیٹھیں گے۔ خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، یہ سارے حالات ملک اور ملت کے اندر، بالخصوص ہندوستان میں، بالعموم پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں۔ آپس میں ملک شام کو تباہ کیا گیا، عراق کو تباہ کیا گیا، ایران پر باری آئی ہوئی، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ تک بجا دی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سب کس نے لڑایا ہے؟ یہ تیسرے آدمی نے لڑایا ہے، لیکن تیسرے آدمی کی طرف نہ ہمارے بڑوں کی، نہ ہمارے درمیان والوں کی، نہ ہمارے چھوٹوں کی کسی کی نگاہ نہیں جا رہی ہے۔ سب کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ سوچ لیجیے، غور کیجیے میرے عزیزوں، یہ ہمارا درد ہے، یہ ہماری تڑپ ہے جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں، امت کے اندر اتحاد کو برقرار رکھیے، ایک دوسرے کے ساتھ تان و تشنی کا کام نہ کیجیے، ایک دوسرے پر لعن و طعن کا کام نہ کیجیے، اپنا کام کرتے رہیے۔ حق اور باطل سمجھ میں نہیں آتا ہے تو گھر میں بیٹھیے، مسجد کے اندر آئیے، نماز پڑھیے، گھر پر جائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھ اسلام پر، موت ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔